بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو برائی کے بعد سچائی کی طرف لوٹ آئے تو خدا بہتر معاف کرنے والا ہے۔ حق بات جان کر پھر نادانی اور جہالت نہ کرنا، کیونکہ پھر تمہیں معاف نہ کیا جائے گا۔ اگر تم لوگوں کے قصور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے گا۔ پاک چیزیں کتوں کے آگے اور سچے موتی سوروں کے آگے مت ڈالو، ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اکیلے دروازہ بند کر کے دعا مانگو، اس صورت میں تمہاری ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ اپنے دشمن سے محبت اور اپنے ستانے والے کے لیے دعا مانگو، کیونکہ خدا تعالیٰ بھی اپنے سورج کو نیک و بد دانوں پر چمکاتا ہے اور دانوں پر بارش برساتا ہے۔ مخلوق سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے، اور جو انسانوں سے محبت نہیں کرتا وہ خدا کی محبت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ کل کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے، تم پہلے راست بازی کی فکر کرو، باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ بعشت کے حقدار ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غمگین ہیں، کیونکہ وہ آخرت میں تسلی پائیں گے۔ جب کوئی کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے، وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا۔ جو اپنے آپ کو بڑا مانے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو چھوٹا سمجھے گا اسے بڑا کیا جائے گا۔ جب معدہ بھر جاتا ہے تو قوت فکر کمزور ہو جاتی ہے، اور حکمت و دانش کی صلاحیتیں گونگی ہو جاتی ہیں۔ عورت کو ایسا زیور نہیں پہننا چاہیے جس سے آواز پیدا ہو۔ جو شخص اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے، پھر اسے دنیا کی رغبت نہیں ہوتی، بلکہ پھر اسے لوگوں سے گھبراہٹ اور وحشت ہوتی ہے۔ اگر تم خدا کی رحمت کے امیدوار ہو تو اس کی مخلوق پر رحم کرو۔ وہ انسان خدا کی نظر میں سب سے حقیر ہے جو اس کی نافرمانی کرے۔ جو خدا کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، خدا اس کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ عالم اللہ سے ڈرتا ہے اور جاہل اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ اگر کوئی دل سے مسلمان نہ ہوگا تو اس کا حساب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ روز قیامت ہر شخص اپنے اچھے برے اعمال کا ذمہ دار ہوگا۔